آپ نے سبق کی درست تلفظ سے بلند خوانی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ سبق کو پڑھ کے دیکھتے ہیں، کوئی مشکل ورڈ ہے ان کو انڈر لائن کرنا ہے، کسی سے پوچھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ کو سارے لفظ جو ہیں وہ تلفظ کے ساتھ پڑھنے آنے چاہیے۔ سبق میں دیے گئے خاص الفاظ کے معنی کتاب میں دی گئی فرہنگ سے دیکھ کر کاپی میں نقل کیجیے، ٹھیک ہے۔ آپ نے جو خاص الفاظ میں نے بتائے تھے وہ آپ نے اپنی نوٹ بک میں نوٹ ڈاؤن کرنے ہیں، ان کے معنی آپ نے فرہنگ سے دیکھنے ہیں جو پیچھے بک میں دی گئی ہے۔ درست جواب کے دائرے کو پینسل سے بھریے اور خالی جگہ میں لکھیے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ انہیں پیار سے ڈیش کہتی تھیں، بالی۔ یہ تو سب کو یاد ہے، ٹھیک ہے، ابھی ہم نے پڑھا ہے۔ علامہ اقبال نے اپنی ڈیش سے لوگوں کے دلوں میں آزادی کا جذبہ بیدار کیا، مصوری، شاعری، خطاطی، وکالت، ٹھیک ہے۔ وکالت تو وہ کرتے تھے لیکن جذبہ کس سے بیدار کیا؟ شاعری سے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ڈیش بنانے کا خیال پیش کیا۔ بچوں آپ کو تو پتہ ہے یہ کون سا ہے؟ پاکستان، کیونکہ افغانستان، جاپان اور ایران تو نہیں ہو سکتا۔ علامہ اقبال کی اردو شاعری کے ڈیش مجموعے ہیں، 3، 4، 5 یا 2، تو 4 مجموعے ہیں جو ابھی ہم نے تصاویر میں دیکھے تھے۔ علامہ اقبال کا مزار ڈیش میں ہے، کراچی، پشاور، لاہور، ملتان۔ لاہور میں ہے، بادشاہی مسجد کے پاس۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کا نام امام بی بی تھا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اپنے اساتذہ کرام کی بہت عزت کرتے تھے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اعلیٰ تعلیم کے لیے یورپ گئے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ تعلیم کے ساتھ ساتھ شاعری بھی کرتے رہے۔ علامہ اقبال نے 21 اپریل کو وفات پائی، ٹھیک ہے۔ آگے ہم سوال اور جواب دیکھتے ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا پورا نام کیا تھا، وہ کب اور کہاں پیدا ہوئے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی ہم نے ریڈنگ میں پڑھا ہے۔ ان کا پورا نام شیخ محمد اقبال تھا اور وہ 9 نومبر 1877 کو پیدا ہوئے تھے سیالکوٹ میں۔ انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ انہیں شاعر مشرق کہا جاتا ہے۔ انہوں نے کون کون سی زبانوں میں شاعری کی؟ انہوں نے اردو اور فارسی میں شاعری کی۔ وہ کب سے شعر کہنے لگے تھے؟ وہ بچپن سے شعر کہنے لگے تھے۔ آپ علامہ اقبال کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ کم از کم 3 جملے لکھیے۔ اب آپ نے اپنے جملے لکھنے ہیں، ٹھیک ہے، نوٹ بک پہ۔ آپ جو بھی جانتے ہیں، ابھی ہم نے ریڈنگ کی ہے، اس کے علاوہ آپ کی جنرل نالج میں جو بھی چیزیں ہیں آپ نے وہ ساری 3 جملوں میں لکھنی ہے علامہ اقبال کے بارے میں۔ نیکسٹ ہے دیے گئے الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ ماشاءاللہ، چاند، دعا، دلچسپی، ہمدردی، ٹھیک ہے۔ ان الفاظ کو آپ نے اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے، جیسے ماشاءاللہ، ماشاءاللہ کتنا پیارا گھر ہے۔ چاند، چاند بہت خوبصورت ہے۔ دعا، میں نے نماز پڑھ کر دعا مانگی۔ دلچسپی، میری دلچسپی کھیل میں ہے۔ ہمدردی، ہمیں ہمدردی سے کام لینا چاہیے۔ اس طرح یہ میں نے بولے ہیں، آپ لوگوں نے اپنے جملے جو ہیں وہ اپنی نوٹ بک میں نوٹ ڈاؤن کرنے ہیں۔ اب نیکسٹ اس سبق میں جو ہم نے قواعد پڑھنے ہیں اس میں کے اور کے کا استعمال ہے، ٹھیک ہے۔ بولنے میں دونوں سیم ہیں لیکن لکھنے میں مختلف ہیں۔ ایک میں کاف کے بعد ہے آتا ہے اور ایک میں کاف کے بعد بڑی ہے، ٹھیک ہے۔ جو بڑی ہے والا کے ہے وہ کس چیز کے تعلق کو ظاہر کرتا ہے، اور کے ہے والا جو ہے وہ 2 جملوں کو ملاتا ہے۔ مثلاً کہ یہ ابو کے جوتے ہیں، کہ امی نے کہا تھا کہ جلدی آنا، ٹھیک ہے۔ اس کے پاس میری چپل ہے، میں نے اسے بتا دیا کہ میں نے تمہاری چپل نہیں لی۔ اب کے جو بڑی ہے والا ہے وہ بتا رہا ہے کہ کسی اور کے پاس جو ہے اس کی چپل ہے، یہ تعلق کو ظاہر کر رہا ہے۔ اور کے جو ہے وہ 2 جملوں کو آپس میں ملا رہا ہے، میں نے اسے بتا دیا الگ ہے اور میں نے تمہاری چپل نہیں لی الگ ہے، اور ان دونوں کو کیا ملا رہا ہے؟ کاف ہے والا کے۔ دادا جان کہہ رہے ہیں کہ باہر سے اخبار اٹھا لاؤ، گیند گول پوسٹ کے پاس سے ہوتی ہوئی نکل گئی۔ ایسے 3 جملے لکھیے جن میں کے اور کے کا استعمال ہوتا ہے۔ اب آپ لوگوں نے بچوں اپنی نوٹ بک میں 3 جملے لکھنے ہیں ایگزامپل کے طور پہ، ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ۔ اب نیکسٹ دیکھیے ہمارے پاس اسم ضمیر ہے۔ اسم ضمیر میں یہ آپ نے عبارت پڑھنی ہے پہلے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہمارے قومی شاعر ہیں۔ علامہ اقبال کے والد کا نام شیخ نور محمد تھا۔ علامہ اقبال اپنے اساتذہ کرام کی بہت عزت کرتے تھے۔ علامہ اقبال نے سیالکوٹ اور لاہور سے تعلیم مکمل کی اور اعلیٰ تعلیم کے لیے یورپ گئے۔ علامہ اقبال نے اردو اور فارسی زبانوں میں شاعری کی۔ علامہ اقبال کو شاعر مشرق کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس عبارت میں اسم یعنی نام کا بار بار استعمال نامناسب معلوم ہو رہا ہے۔ عبارت کی اس خرابی کو دور کرنے کے لیے یعنی ہم اسم یعنی نام کی جگہ مختصر اسم استعمال کر لیے جاتے ہیں، مثلا وہ، انہیں، انہوں، ٹھیک ہے۔ یہ مختصر اسم ضمیر کہلاتے ہیں۔ اب آپ نے جو نیچے دی گئی عبارت ہے اس میں اسم ضمیر پر دائرہ بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں، علامہ اقبال ہمارے قومی شاعر ہیں، ان کے والد کا نام شیخ نور محمد تھا۔ وہ اپنے اساتذہ کرام کی بہت عزت کرتے تھے۔ انہوں نے سیالکوٹ اور لاہور سے تعلیم مکمل کی اور اعلیٰ تعلیم کے لیے یورپ گئے۔ انہوں نے اردو اور فارسی دونوں زبانوں میں شاعری کی۔ انہیں شاعر مشرق کہا جاتا ہے۔ تو یہ عبارت پڑھنے میں بہت زیادہ بہترین لگ رہی ہے۔ اب صوتیات میں آپ نے بڑی یہ اور
زبر بڑی اے کے اوپر الفاظ کی جو ادائیگی ہے اس پر غور کرنا ہے. تو پہلے بول کے دیکھیں جیب اور بیل. ٹھیک ہے, جب بڑی اے کی آواز جو ہے وہ سادہ رہتی ہے اور جب بڑی اے کے اوپر زبر آ جاتا ہے تو اس کی الفاظ کیا ہو جاتی ہے, پھیل جاتی ہے تھوڑی سی. جیسے جیب اس میں صرف بڑی اے ہے اور بیل اس میں بڑی اے کے اوپر زبر ہے, بے کے اوپر زبر ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو ہم کیا پڑھیں گے, بیل. بیل نہیں پڑھیں گے ہم, اس کو کیا پڑھیں گے, بیل. تو اس میں بے کی جو بڑی اے کی آواز ہے وہ پھیل رہی ہے. اب نیچے والے جملوں میں آپ نے جو بڑی اے زبر کے ساتھ ہے اس کو پہچان کر اس کو دائرہ بنانا ہے. ٹھیک ہے, کائنات کی ہر شے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہے. اب اس میں بتانا ہے زبر والی آواز کون سی ہے اور زبر کے بغیر والی کون سی ہے. ٹھیک ہے, پیسے دیکھ بھال کر خرچ کرنے چاہیے, مچھروں کے کاٹنے سے بیماریاں پھیل جاتی ہیں. علی کبھی تو چین سے بیٹھ جایا کرو. اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی ہر چیز پیدا کی ہے اور اس سے نیچے آپ نے 31 سے 40 تک جو گنتی ہے وہ ہندسوں اور الفاظ میں لکھنی ہے.